الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں، شریعت اسلام، اور جس کتاب کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ شریعت اور قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، چلنے کا راستہ ہے۔ جینے کے جتنے ہنر ہو سکتے تھے، جتنے چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، تمام ضروری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلام کے اندر رکھ دیا ہے اور اعلان کر دیا کہ اس شریعت سے، اس مذہب سے میں راضی اور خوش ہو گیا ہوں، اس کی تکمیل بھی ہو گئی ہے، میری رضا بھی اس کے اندر شامل حال ہو گئی ہے۔ اب جتنے لوگ میری ادعائی کا کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ زندگی گزارنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے جاننا عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، جب تک معلوم نہ ہو انسان یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے اور بعض اوقات ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈش جس کے کھانے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم دوسروں کی کاپی کرتے ہیں۔ ہوٹل میں جا کر ہم نے ڈش منگا دیا، کھانا ہی نہیں آتا، تو کھانے کا طریقہ ہم کہیں اور سے سیکھتے ہیں، نتیجتاً کبھی وہ چیز ہمارے اوپر گر جاتی ہے، کبھی صحیح سے اٹھتی نہیں، تو پیسہ بھی دیا، کھانے کی کوشش بھی کی، پیسے بھی ضائع ہوئے، وقت بھی ضائع ہوا، اور ساتھ و ساتھ ذلت و رسوائی مقدر بن گئی۔ شریعت اپنے ماننے والوں کے ساتھ ذلت و رسوائی نہیں چاہتی، سرخروئی چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، سربلندی چاہتی ہے، نام چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام ہو، لوگ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ کیسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر کہیں
عیب نام کی، نقص نام کی، کمی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ شریعت اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا، استہزاء مذاق کیا، انہیں ذلیل کرنا چاہا، رسوا کرنا چاہا، اور کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں جو بیت الخلاء کی ضرورت سے فراغت کے بعد اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اس نے استہزاء سوالیہ جملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کا جواب دیا کہ ہاں میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جس مذہب کے نبی جو آئے ہیں ہمیں یہ تک بتاتے ہیں کہ ضرورت سے فارغ ہو جانے کے بعد پاکی اور صفائی کیسے کی جاتی ہے۔ فخریہ جملہ استعمال کیا، اس نے استہزاء کہا، گرانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فخر کے طور پر استعمال کیا، ہاں ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت نے ہمیں کہیں مجبور نہیں چھوڑا ہے کہ ہم ضرورت سے فارغ ہو جائیں، وہاں کوئی موجود نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیسے ہم نے پاکی حاصل کی ہے، کسی نے دیکھا نہیں، ہم پاک ہوئے نہیں ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تک بتا دیا ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی مرحلے میں شریعت ہمیں نقص کمزور چھوڑ دے گی، ہمیں ایسا چھوڑ دے گی کہ ہمارے اوپر سایہ نہ ہو شریعت کا، رہنمائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو شریعت کا؟ ایسا ناممکن ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں تک پہنچے ہم، کوشش کریں ہم۔ جب کوشش کر کے وہاں تک پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جس طریقے سے چند سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اس مذہب کو پیش کیا ہے، اور بہت قلیل، بہت کم لوگوں کے ساتھ جس مذہب کی مخالفت مکہ کے رئیسوں نے کی تھی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران قریش، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ اسلام کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ اسلام ہے، اور ایک پوری قوم، پورے سردار مل کے یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننا، یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ اس علم اور علم کے مطابق عمل کر کے جو صورتحال دنیا کے اندر پیش کیا، اس کی مخالفت میں کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی دنیا ماننے پر مجبور ہوئی کہ وہ جو نیا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اگر اپنے آپ کو بلند کر کے زندگی گزارنا ہے، اگر اپنے آپ کو محفوظ ترین زندگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو اسی مذہب کو ماننا ہوگا، اسی مذہب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا نے اسے پڑھتا ہے، دنیا نے اسے کہا ہے، پیش کیا ہے۔ وہی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کھلی ہوئی شریعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، آسان ہے، بالکل سہل ہے، ہم کھیلتے کھیلتے سیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس دین کو اتنا مشکل بنا لیا، اس شریعت کو اتنا مشکل طریقے سے پیش کیا کہ ہم اپنے آپ کو شرعی اعتبار سے مسجد سے نکلنے کے بعد الگ کر لیا کرتے ہیں کہ بھائی شریعت کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہمیں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ دیکھیں ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے اونچائی پر نظر آئیں گے۔ عبادت کے اندر اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ اکثر حصہ رات کی عبادت میں گزر جا رہا ہے، جنگ کے میدان میں
گھوڑوں کے پیٹھ کے اوپر، صحابہ کرام کے بالکل آگے، اور جب فاتح کی نوبت آ رہی ہے، ایک پتھر صحابہ کرام کے پیٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے، آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھا ہوا ہے۔ کم اہل و عیال لوگ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، کثیر تعداد میں آپ کا خاندان ہے، پوروں کی کفالت بھی کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب آ جائے اس کی محتاجگی دور کرنے کی ذمہ داری آپ نے خود اپنے سر لے لی تھی۔ غلاموں کا تانتا لگا ہوا ہے، مجبور ہیں، یتیم ہیں، سب کا سہارا بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اور بالکل اونچائی کے اوپر جا کر گزاری ہے، اس طریقے سے گزاری ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، خاندان کی پوری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہنمائی کرے گی کہ آپ کے خاندان سے زیادہ بڑا خاندان آپ کا نہیں ہے، ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کوئی ایک میدان، کوئی ایک تکلیف آپ نہیں بتا سکتے ہیں جس پر شریعت نے رہنمائی نہ کی۔ اس سورت کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آل عمران کی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور یہ تصور دیا ہے کہ عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ہمیں مخاطب کیا ہے، ہمارے مقصد کو بیان کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر خود بخود نہیں آ گئے، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ تم دنیا کے اندر خود بخود نہیں آ گئے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، منتخب کیا ہے، کام دیا ہے، اس کام کی ذمہ داری تمہارے کندھے کے اوپر رکھی ہے، اگر وہ تم کام کرتے رہے۔ اور ایک آخری آیت جو ہے وہ پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اگر تم نے یوں پوری زندگی گزار لی، صبر کے ساتھ، شریعت پر عامل ہو کر، لوگوں کو شریعت پر رکھ کر، لوگوں کو شریعت کے راستے پر مجبوراً لا کر اگر تم نے زندگی گزاری ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم دنیا کے اندر سرخرو ہو جاؤ گے، عزت والے ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ تمام طاقتوں کا مالک رب کائنات ہے جس کے اقتدائی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو۔ پوری سورت کا جو خلاصہ مفسرین نے لکھا ہے، اس خلاصے کا جو خلاصہ ہو سکتا ہے وہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ دنیا کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی آدمی مجبور نہ رہے، یہ مسلمانوں کی پیدائش کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑا مقصد بیان کیا ہے۔ خود کھا لینا، خود علم کا حاصل کر لینا یہ مقصد نہیں ہے، اپنے لیے جی لینا، اپنے اہل و عیال کے لیے جینا، انہی کے سکھ دکھ میں شریک ہو جانا، انہی کے ساتھ رہنا، کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھنا، یہ شریعت نے اس واسطے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس قوم پر عذاب نازل کرنا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس قوم کا کوئی ایک بچہ بھی عذاب سے بچنے نہ پائے، تمام قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے آئے، عذاب نازل کرنا ہے، فرشتوں نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت خانے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ فرشتوں کو لگا کہ اللہ کا عذاب یوں نازل نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کا نام لے اور اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حکم کیوں دیا کہ ایک بھی بچہ نہیں بچنا چاہیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے اللہ کے پاس اور جا کر کہا کہ اے اللہ،
جس قوم کے ایک بچے کو بھی نہ بچانے کا آپ نے حکم دیا تھا کہ تمام قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت کے اندر، آپ عبادت خانے کے اندر آپ کی عبادت کر رہا ہے، کیا اسے بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے؟ اللہ کا جواب سنیں، اللہ نے کہا سب سے پہلے اسے عذاب کیا جائے۔ عبادت کر رہا وہ شخص، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اسے عذاب دیا جائے۔ فرشتوں نے پوچھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے صرف اپنی فکر ہے، اسے اپنے قوم کی فکر نہیں ہے، صرف اسے اپنی فکر ہے، اسے اپنی قوم کی فکر نہیں ہے۔ اس کی اپنی عبادت اسے بچا سکتی ہے، لیکن پوری قوم جو غارت ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار تنے تنہا یہ شخص ہے۔ آج اگر سروے کر لیا جائے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، اللہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر مبتلا کر چکا ہے وہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون، حامان، شداد، قوم عاد، قوم سمود کے واقعات کو ہمارے لیے قرآن موٹا کرنے کے لیے نہیں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھنڈرات کو نہیں دیکھتے جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا؟ عبرت تمہیں نہیں حاصل ہوتی، نصیحت نہیں ملتی کہ کبھی یہاں اللہ کے رسول بھی رہے ہوں گے، انہوں نے آواز و نصیحت کی ہوگی، انہوں نے ڈرایا ہوگا اس قوم کو، قوم نہ مانی ہوگی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہوگا۔ کیا یہ ہماری نظروں کے سامنے قرآن کریم میں یہ قصہ کہیں نظر نہیں آتا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا جو زندہ ہے، انہیں کہا کہ تم عقل نہیں کرتے؟ یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یوں ہی جانوروں کی طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عبادت خانے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قوم کی اسے فکر نہیں ہے، اس کی عبادت اسے کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے جہنم سے بچا لے، لیکن اس کی قوم جو عذاب کے اندر مبتلا ہوگی اس کا ذمہ دار تنے تنہا یہ شخص ہے۔ مساجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کر لینے کا نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس شریعت کا مقصد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو چیزیں سکھائی تھی ان نے عبادت کے لیے مسجد کا انتخاب کیا تھا، کہا تھا نماز ویسی پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا فرض نماز کی تکمیل کے بعد آپ خود اپنے حجرے کے اندر چلے جایا کرتے تھے، یعنی یہ عبادتیں وہی ہیں جن عبادتوں کو تم نے دیکھا ہے، وہ عبادتیں تم پڑھنے کے ذمہ دار ہو، اس کے علاوہ کی زندگی میری اپنی ہے، اس زندگی کا بھی نقشہ تم دیکھو اٹھا کر، اس کی بھی کاپی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری میرے سپرد ہے، جن سے لڑائی ہو رہی ہے مکہ کے لوگ، اگر وہ دانے دانے کے محتاج ہیں تو کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، چاہے وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ میرا یہی مقصد ہے۔ کوئی کمزور آدمی جنگ کے میدان میں چلا آئے، لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر تلوار اٹھانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، کیوں؟ وہ نہتا ہے۔ جو جس مقابل کا ہوگا اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ وہ کیا ہے جو کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی، نبی ہیں موجود ہیں، احکامات نازل ہو رہے ہیں، ہجرت کا حکم آ گیا، ہجرت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی۔ آپ اندازہ لگائیں، سب کو پتا ہے کہ بلا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلمان بھی مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر جا رہے ہیں تو اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب تک صحابہ مکہ نہیں چھوڑے تھے آپ کو کتنی تکلیف دی گئی؟ آپ نے اجازت دے دیا، کیا تکلیفیں کم کر دیا ہوگا قریش مکہ نے؟ سرداران قریش نے کیا تکلیفیں کم کر دی ہوگی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اپنے ماننے والوں کے اوپر تکلیفیں آ جائیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی،
جو طریقہ ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنا لیا۔ دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی باری ہے۔ دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر قتل کر دیا جائے۔ اب تمام جتنے قبیلے ہیں مکہ کے ایک ایک لوگ موجود ہوں تاکہ خون بہا نہ لیا جا سکے، قتل کا بدلہ نہ لیا جا سکے، ساری قوم بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کیا ہے، کہا لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور یہ گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سے آپ کو گزرنا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، چھت کے اوپر سے فرشتے آئے لے کر چلے گئے۔ ایک نذیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کر دیتا، جبرائیل امین کے ذریعے سے چھت پھٹتی، آپ کو اٹھا لیا جاتا، اڑا کر لے کر مکہ سے مدینہ آپ کو پہنچا دیا جاتا، جب مسجد اقصی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ سب کچھ امت مسلمہ پر آنے والی چیز تھی، اور امت مسلمہ کی تمام افراد نبی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جبرائیل امین آئیں گے۔ اب خود کوشش کرنی ہوگی، خود پلاننگ کرنی ہوگی، خود مشورہ کرنا ہوگا، بچنے کی کوششیں کیسی کی جاتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا۔ کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہا لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، لوگ مشورہ کر رہے ہیں، اور اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جو اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کا مشورہ، جو اللہ کی پلاننگ ہے، وہ بڑی بہتر پلاننگ ہے، لیکن کہا دروازے سے نکل کر جانا ہے، دروازے سے نکل کر جانا ہے، کیونکہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب حادثات ہونے والے ہیں، انہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو آپ کرنے والے ہیں، یعنی بلا کوشش دنیا کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کیا جو امت کے اوپر آنے والا ہے، بچا کر کس طریقے سے گزر کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالا، تو یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، کہا میں نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا، لیکن نکلنے کی ذمہ داری، ان کے سامنے سے گزر کر جانے کی ذمہ داری، وہ یقین کرنے کی ذمہ داری یہ آپ کے سپرد تھی کہ آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ کر لیں گے۔ لیکن بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہی مرحلہ مدینے تک نہیں ہونے والا ہے، کام ہو گیا، ابھی آپ گھر سے نکل گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، ہم نے ان کے سامنے ڈانٹ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا ہے، یہ پردہ مدینہ تک نہیں رہے گا، اب آپ کو چھپنا پڑے گا۔ اب آپ غار ثور میں جائیے، جا کر وہاں چھپیے، کیونکہ آپ کی امت کے ساتھ جب یہ معاملہ ہونے والا ہوگا تو انہیں تدبیر اختیار کرنی ہوگی، وہ تدبیریں وہ اختیار کریں گے جو تدبیر آپ نے پیش کی ہوگی۔ ان کے سامنے نظیر چاہیے، کوئی دلیل چاہیے، انہیں کوئی سبیل اور راستہ چاہیے ان کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں کھانا لے کر آتی تھی، پورے مکہ کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ اب کیسے جایا جائے گا؟ ایک مشرک کو پکڑا، وہ مشرک جن کے بارے میں یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبداللہ ابن اریقط، کہ یہ میری خبر کو یا مجھ سے جو مشورہ ہوگا اس مشورے کے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ کہا کہ راستہ تمہیں معلوم ہے، ہمیں مدینہ جانا ہے، انجان راستہ چاہیے، جلدی پہنچنا ہے، بچا کر جانا ہے، لے کر جانا ہے۔ یہ جو ابھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، آپ وقت کے نبی ہیں، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دے دیا گیا ہے، بڑی قربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سب سے قریب ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو بندے ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں ساتھ دینے والا ایک مشرک ہے جس کے اوپر یقین کیا گیا ہے یہ عام مشرکین کی طرح نہیں ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف کی طرح نہیں ہے، یعنی اس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ اس کے اوپر یقین کیا جانے لگے۔ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غور کریں، شریعت پر کبھی غور کیا کریں۔
کہ ایسے حالات آئیں گے، ان حالات میں نکلنے کا راستہ کہاں ہوگا؟ آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ قرآن کریم کی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ آج وہ ماحول ہے ہندوستان کا جس ماحول میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے پوری قوم یا پوری ایک جماعت ایسی ہو جو مسلمانوں کی ہو، جو مسلمانوں کی موافقت میں ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو ہمارے نظریات سے اپنے نظریات کو میل کرتا ہو، موافقت کرتا ہو، اتحاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم کیا اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے؟ الیکشن کا زمانہ ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کبھی نہیں بدلتے، اس قوم کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بدلتے جو اپنی تقدیر کے بدلنے کی کوشش خود نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، دنیا کے اندر جو کوشش کرے گا، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کا راستہ غلط ہو، اس غلط راستے کو اس کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو یقیناً مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکلات کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ جس جماعت سے امت مسلمہ کا آج ٹکراؤ ہے، اس جماعت کی تاریخ تقریباً 100 سال کی تاریخ ہے، اور ہماری تاریخ 1500 سال کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمارا جو ٹکراؤ جس جماعت سے ہے، اس جماعت کی تاریخ 100 سالہ، اس کے عزائم، اس کے ارادے، اس کی پلاننگ، جس کے اندر کبھی جھول نہیں آیا۔ آپ اٹھا کر پوری تاریخ دیکھیں، کوششیں انتھک کوشش کیا اس جماعت نے، اور 10 سال سے اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کمزور نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن کب پکڑتے ہیں؟ آپ فرعون کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل نے کوشش نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلام کا غلام۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، کوئی ایسی آفت اس کے اوپر قرآن بتاتا ہے نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ کہا جانے لگے اگر تم خدا ہو تو تمہیں بیماری کیوں لاحق ہو گئی؟ علماء لکھتے ہیں کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس خدائی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ غلط راستے پر تھا، لیکن اس غلط راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھانے کی کوشش کیا، قوم یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ ہم مخالفت کرنے پر تیار ہیں فرعون کی، ہم اس دیار کو، اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں آزادی لکھی ہے۔ جب تک وہ وہی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محکوم بنا دیا، غلام بنا دیا۔ جانے لگی قوم، صرف یہ ہے مخالفت کہ اس قوم کا، فرعون اور فرعون کے قوم کا ہم آج سے ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی مقدر کر دیا، منہ پھیر کر جانے لگے، اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد یہ علاقہ، جس علاقے پر فرعون قابض تھا، اس کی قوم قابض تھی، جہاں کے محلات اور کھنڈرات آج بھی بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دریا پار کر کے تم اس طرف چلے جاؤ گے، ایک زمانہ آئے گا فرعون کا محل تمہاری جائیداد ہوگی، جو کہ تم نے کوشش کیا تھا۔ کوشش کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم نے کوشش نہ کی تو فرعون جس طریقے سے ظلم بنی اسرائیل پر کیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے مان جانے کی بدولت اگر وہ قوم بچ گئی ہے، اگر آج آپ دانشوروں، علماء اور دیگر کوشش کرنے والے لوگوں کی اگر بات آپ مان گئے تو یقیناً صاف مطلع ہے، راستہ صاف ہے کہ آپ غلامی کی زنجیر سے نکل کر، ظلم و ستم کی زنجیر سے نکل کر آزادی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نہ مانا، یوں سست کے سست بنے رہے، آپ نے یہ سوچ لیا میرے اوپر حرف آنے والا نہیں ہے، میرے اوپر ضرب آنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے، محکوموں کے ساتھ ہے، محکوموں کے ساتھ نہیں ہے، غلاموں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے آپ کو اپاہج بنا لینے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے واقعہ سنایا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس
शख्स के ऊपर सबसे पहले अजाब नाजिल करो जो मस्जिद में बैठा हुआ जिक्र अस्कार में लगा हुआ है। उसने कौम के बारे में नहीं सोचा। अगर आपने अपनी कौम के लिए नहीं सोचा, अगर आपने उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं सोचा, अगर आपने अपने मुल्क के लिए नहीं सोचा, खुदा की कसम तारीख मुस्तकबिल है अपना, हमारा और आपका तारीख मुस्तकबिल है। एक कोशिश करके देखें, अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल है। अल्लाह तबारक व तआला इंतकाल करने वाले नहीं है, ऊँघ आने वाले नहीं है। हय्युन ला यमूत, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत बताई है। मुझे नौम ऊँघ नहीं आती है, मुझे मौत आने वाली नहीं है, मेरी कुदरत छिन जाने वाली नहीं है, मेरी ताकत के अंदर जर्रा बराबर कमी आने वाली नहीं है। वो अल्लाह मुझसे और आपसे मुखातब होकर कह रहा है कि अगर तुमने कोशिश कर लिया तो तुम्हारी तारीख बिल्कुल ताबनाक हो जाएगी, बदल जाएगी। दुनिया देख कर कहेगी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर कोशिश करके दुनिया को बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला की मददें कैसे आया करती है। और अगर हम सुस्त हो गए, हमने अपने आप को अपाहिज बना लिया, तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। हम ये देखेंगे कि तारीख में एक बाब लिखा जाएगा जो बिल्कुल स्याह तरीन लिखा जाएगा कि एक वक्त था कि मुसलमानों के पास ताकत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था अपनी कुव्वत के बदले, अपनी ताकत की वजह से आप अपनी तारीख को बदल लो। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी तारीख बदलना नहीं चाहिए थी। तारीख के सफ़हात पर ऐसे लिखा जाएगा कि अपाहिजों की एक जमात थी जिसने अपनी कौम को डुबो दिया था। अगर हम चाहते हैं सुरखरू हो जाएं तो हम कोशिश कर लें, अगर चाहते हैं अपने आप को डुबा दें तो कोशिश न करें। दोनों रास्ते साफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सलीम बनाए।